أستغفر الله وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم و مکرم، میں اور آپ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنا دین پہنچانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا ایک ایسا عظیم المرتبت سلسلہ شروع کیا ہمارے دلوں میں دنیا کا اتنا غلبہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کبھی وہ جو اللہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ ہے اس میں کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا۔ دنیا کا غلبہ اتنا ہے کہ دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں جنازے ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھائے اور ان کو دفن بھی کیا، ان کی تدفین دیکھی بھی، میتوں کے غسل کو بھی دیکھا، ان کے جنازے بھی پڑے، بڑے بڑے قد آور، بڑے بڑے دنیا والے، بڑے بڑے نامور لوگ دیکھے۔ وہ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ہم وہی کے وہی ہیں، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، دنیا کا ہی غلبہ ہے بس۔ میرے اللہ نے اس حجت کو بھی ختم کیا کہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو دین کا پتہ ہی نہیں، مجھے نماز کا نہیں پتہ چلا۔ چلو دین کی جو باریکیاں ہیں وہ تو حضرات علماء کرام ہی جانتے ہیں، لیکن جو دین کا بنیادی علم ہے یہ تقریباً ہر بندے کے پاس ہے۔ اب 10 سال کا بچہ بلکہ 7 سال کا بچہ اسے کھڑا کرے کہ بیٹا نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، وہ اتنا ضرور بتائے گا کہ نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے،
نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بیٹا سچ بولنے کے کیا فوائد ہے وہ بتائے گا کہ سچ بولنے سے زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں، کاروبار چمک جاتا ہے۔ یعنی یہ بنیادی علم ہر بندے کے پاس موجود ہے، کوئی سیکھے نہ سیکھے، اتنا اسے علم ہے کہ یار یہ وہ میں کام کروں گا میرا رب میرے اوپر ناراض ہوگا۔ تو یہ بنیادی علم ہونے کے باوجود دنیا کا اتنا غلبہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت والی جو ہمیشہ والی زندگی ہے ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ باقی ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ سب کچھ ہے، جو ہم نے آخرت کے لیے جمع کرنا ہے وہی ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس لیے قرآن حکیم میں بھی فرمایا اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ کو جو جوڑتے ہیں، کبھی اللہ کیا کرتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ تو جو جوڑتے ہیں بندے کو، اور قرآن حکیم جو ہے یہ تو بندے کو بھولا ہوا سبق یاد کروانے کے لیے آیا ہے۔ تو دنیا کا غلبہ میرے بھائی اتنا ہے، دنیا میں بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا کو بنانے میں بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر بندے کو پتا ہے جتنا بنا لو جمع کر لو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ جو قبر میں چیز جائے گی وہ میری نماز ہے، وہ میرے اعمال صالحہ ہے، اس کے لیے میرے پاس بند کمرے میں لائٹ روشنی بند ہو جائے، اس میں روشنی کرنے کے لیے اتنی محنت باغ دوڑ کی جاتی ہے، لیکن پتہ بھی ہے میں تو چند لمحے رات کے 3 گھنٹے یہاں پہ گزاروں گا، دن کے 2 گھنٹے گزاروں گا، باہر نکلنا ہے، سورج کو دیکھنا ہے، روشنی دیکھنی ہے، ملاقات کرنی ہے، بازار جانا ہے، ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ لیکن وہ جہان ایسا ہے جب اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہو جاؤ گے پھر اس جہان میں آپ نہیں آ سکتے۔ تو اس قبر کے لیے بھی کوئی سامان ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ دین ہے، جن چیزوں سے آج میں اور آپ دور ہو چکے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوئی کہ اپنے رب کی رحمت کو دیکھیں، اپنے رب کی محبت کو دیکھیں کہ اس رب نے ایک ملک کا سفیر کسی دوسرے ملک میں بھیجا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، تو اس ملک میں دوسرا سفیر نہیں ہم بھیجتے، کیوں کہ وہاں وہ محفوظ نہیں ہے، سیکیورٹی ہے، فلاں ہے۔ اللہ کے بے شمار نبیوں کو قتل کر دیا گیا۔ قرآن حکیم میں وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، بے شمار اللہ کے نبی، میں پڑھ رہا تھا تفسیر میں، کیونکہ پہلے نبی کوئی ایک قوم کے لیے ہے، کوئی ایک قبیلے کے لیے ہے، کوئی ایک علاقہ کے لیے ہے، ایک دن میں تقریباً 50 کے قریب 43 انبیاء کو ایک دن ہی میں قتل کر دیا ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا حضرت آدم صفی اللہ سے یہ سلسلہ شروع کیا، یہ چلتے 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 1000 پہ نہیں، لاکھ پہ نہیں، کہاں 1.25 کے قریب یہ سلسلہ جا کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے فلاں نبی کو قتل کر دیا گیا، میرے فلاں نبی کی تکذیب کی گئی، میرے فلاں نبی کو جھٹلا دیا گیا،
میرے غلام نبی کی نے پورے علاقے میں دعوت دی، ایک بندہ بھی ایمان نہیں لے کے آیا، ایک بندہ بھی ایمان لے کے آیا۔ تو میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ سلسلہ کہاں سے میرے اللہ نے شروع کیا اور چلتے چلتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو مکمل کیا۔ تو پھر اللہ نے اس کے حساب سے اپنے پیغمبر کو وہ بینات، وہ روشن دلیلیں عطا کی تاکہ بندے ان کی صداقت کو دیکھ کے، ان کی نبوت اور رسالت کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ لوگ کہتے رہے نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی بینات یا جتنے بھی معجزات ہیں اس میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، لیکن پیچھے جو طاقت ہوتی ہے وہ کس کی ہے؟ بولیے گا اللہ کی طاقت ہے۔ 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس میں اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ علماء کرام معراج کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو اوپر تک کا سفر ہے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے ہمارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہ بھی ہوتا تو تب بھی آپ پھر بھی عظیم ہی تھے، بلند و بالا تھے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معراج، یہ عظیم معجزہ جو میرے اللہ نے آپ کو عطا کیا، بے شمار آپ کے معجزات ہیں، لیکن اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے، ایک قرآن حکیم یہ بھی معجزہ ہے، اور دوسرا یہ معراج، یہ بڑے عظیم معجزے ہیں جو اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غالباً ابھی اعلان نبوت کیے ہوئے 13 سال ہو چکے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 13 سالہ مکی زندگی ہے پڑھ کر دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کتنی اذیتیں، کتنی تکلیفیں، سوشل بائیکاٹ، پتھر مارے گئے، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، گلے میں رسی ڈال کے اتنے بل چڑھائے گئے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی باہر نکل ہے۔ اور مقصد کیا تھا؟ مارے کھائیں، سب کچھ برداشت کیا، پھر اللہ نے کتنا حوصلہ دیا۔ میں اور آپ باہر نکلے نا، کسی کو ایک دفعہ نماز کی دعوت دیں، وہ کہے گا چاچا میں نہیں ہوں پڑھنی، تو اگر ہم دوبارہ اس کی دکان کے آگے سے نہیں گزریں گے تو یار نے میری انسلٹ کر دی تھی، جانتا کہ جائے جہنم میں تصدق کی، ہم کہتے ہیں۔ اب پڑھ کر دیکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس کتنی دفعہ گئے، آپ کے دل میں وہ تڑپ تھی، وہ جذبہ تھا کہ میرا ہر امتی ایمان لے کے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہودی کا جنازہ دیکھ کے کیوں رو پڑے تھے؟ کہا اللہ کے رسول آپ آنسو بہا رہے ہیں، یہودی کا جنازہ ہے۔ فرمایا میں نے اس کے سامنے کئی دفعہ ایمان کو پیش کیا، دعوت دی،
اگر یہ قبول کر لیتا تو سیدھا جنت کے دروازے اللہ اس کے لیے کھول دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میرا ہمارے بھائی دوست آئے ہیں جماعت والے بھی، بعض دفعہ لوگ یقین جان کے دھکے مار دیتے ہیں۔ کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک جماعت والوں کو مسجد سے دھکے نکال کے باہر نکال دیا ہے۔ تو اس میں حوصلے بڑے ہونے چاہیے۔ جب میں اور آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار چلا رہے ہیں اور ایک بندے کی گردن کو تن سے جدا کرنے لگے، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر تھوک دیا، آپ نے تلوار پھینک دی، کہا پہلے تھا اللہ کی ذات کا مسئلہ، اب علی کی ذات کا مسئلہ آ گیا۔ علی تو معمولی آدمی ہے، فاتح خیبر ہے، قاری قرآن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی یہ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ یہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ کہا کہ نہیں اب میری ذات کا مسئلہ ہے۔ یہ اس وقت حوصلے بلند ہوتے ہیں میرے بھائیوں، یہ حوصلے اسی وقت بلند ہوتے ہیں جب بندہ بدلوں کی امید اپنے رب سے لگا لیتا ہے، بدلوں کی امید اپنے رب سے لگا لے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، پڑھے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی، کہا تم سے کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہہ رہے کوئی کھانے کا سوال نہیں ہے، کوئی پینے کا سوال نہیں ہے، میں تم سے ایک ہی تقاضا کر رہا ہوں، وہ یہ بھی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو یہ زندگی قدر نہیں ہے مجھے آپ کو آج اس چیز کی، یہ چیزیں مفت میں مل گئی ہے۔ باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، پردادا مسلمان تھا، مفت میں ساری چیزیں مل گئی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ سمیہ کیسے اس کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے؟ کبھی سوچا کہ بلال کو کیسے انگاروں پر لٹایا گیا؟ کبھی سوچا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں مبارک ان کے جوتوں کے ساتھ یوں چمٹ رہے تھے، خون اتنا بہا۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی کہا تھا، گزشتہ جمعہ میں نہیں تھا، ہمارے استاد یہ محترم تھے، بڑے اللہ والے، بڑے کامل، جو اکثر میرے پاس آیا کرتے تھے، استاد مولانا اللہ دیتا صاحب میاں والی نے، ان کا انتقال ہوا۔ بڑے اللہ والے لوگ، بڑے اللہ والے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جب ہم ان کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، اللہ والوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہیں۔ ہر روز ہمیں سبق پڑھانے سے پہلے کہتے بیٹا کس لیے پڑھنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ دین کی کوئی بات بھی سیکھنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کبھی میں نے اور آپ نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی۔ یہ دین مفت میں مجھے اور آپ کو ملا ہے، نہ وقت لگا ہے، نہ خون لگا ہے، نہ مال لگا ہے، یہ مفت میں۔ باپ مسلمان تھا، کان میں اذان پڑی، وہ ماحول ہی ایسا بنا ہوا تھا، مسلمان۔ جب دنیا کا غلبہ ہو کے بندہ کہتا ہے یار اسے کوئی نماز پڑھو، کہتا ہے یار اصل عشق نمازیں پڑھی ہے، ایسا ہوتے لوگ ہی بولے اصل عشق نمازیں پڑھی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں، اللہ والوں کی میں بات نہیں کر رہا، اللہ والے تو ان کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہوتا۔ جو غلط قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے، وہ برملا ہوئے وہ کہتے ہیں تینوں نمازاں کی لوڑ نہیں، تیریاں نمازاں اسی تیرا پلہ تینوں انج پھڑ کے اسی جنت تے چلے جاؤ۔ تجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں میرا اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے میرے پیغمبر فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی ہستی کے گناہ ان کے وجود کے قریب ہی نہیں آ سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے
اس بلندی پہ پہنچایا، اس بلندی پہ پہنچایا۔ نبی علیہ السلام کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب مجھے جبرائیل امین لینے کے لیے آئے، وہ براق سواری پر آپ سوار ہوتے ہیں، یہ جیسے خچر ہوتا ہے، اس کی ملتی جلتی اس کی شکل، لیکن قد تھوڑا سا چھوٹا، تو اس میں شوخا پن آیا۔ جبرائیل امین نے کہا تجھے پتا کہ تیرے اوپر کون سوار ہے؟ ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر سوار ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت نے آپ کو وہاں پہنچا دیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم، ان سب حضرات سے ملاقات ہوتی، آسمان کے دروازے یوں کھلتے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سلام کیا تو حضرت آدم کہنے لگے کہ خوش آمدید، یہ میرا بیٹا نیک بیٹا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے ہیں۔ کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ دائیں طرف میری اولاد کی وہ روحیں ہیں، میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا ہم سب جو ہے اگر دیکھیں تو ہمارا شجرہ حضرت آدم صفی اللہ سے ملتا ہے، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے، تو کمی ہے، تو فلانا ہے، تو ٹنگڑا ہے۔ حضرت آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے کہ میں اپنی اولاد کی روحیں دائیں طرف دیکھ رہا ہوں، جنت میں خوش نظر آ رہی ہے، اور بائیں طرف دیکھ کے اس لیے رو رہا ہوں، یہ میری اولاد کے وہ بدکار لوگ، یہ ان کی روحیں ہیں جن کی زندگیاں گناہوں میں گزرے گی اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معراج یہ کیوں آپ کو عطا ہوئی؟ نبی علیہ السلام جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کی جو 13 سالہ زندگی ہے وہ تو دکھوں سے تکلیفوں سے بھری پڑی ہے، دکھ ہی دکھ ہے، غم ہی غم ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں۔ تو بعض دفعہ جب ہمارے وہاں بھی کوئی بندہ تھا چل یار پریشان ہے، مری چلا جا، کران ناران چلا جا، فلاں سیر کے لیے چلو دن اور ہو جائے، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر گاہ جو ہے وہ میرے اللہ نے اپنا عرش بنا دی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت بھی آپ کو تحفے دیتے ہیں، آج بھی اللہ کے ہاں جو ہے وہ تحفے پیش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کہا؟ آپ نے وہاں پہ جا کے اللہ رب العزت کو تحفے دیے، اللہ نے آپ کو دیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہاں پر ہمارے یہ مزاج میں رہتے جو ہم اوپر جاتے ہیں نچلے طبقے کو بھول جاتے ہیں، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو دیکھیے کہ نبی علیہ السلام اتنی بلندی پہ بھی جا کے جب اللہ رب العزت نے رحمتیں برکتیں اللہ نے اعلان کیا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ ان ساری چیزوں میں میری امت کو بھی شامل فرما لے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے
نبی علیہ السلام، میں عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام قربانی کر رہے ہیں، ایک جانور اپنی طرف سے، دوسرا اپنی امت کی طرف سے قربان کر رہے ہیں۔ اور اتنا مشفق پیغمبر، مہربان پیغمبر، آج ہم نے ان کی تعلیمات کو مذاق بنا لیا ہے۔ ضرورت پڑی تو زندگی کا حصہ بنا لیا، نہ سمجھ آئی تو پس پشت ڈال دی۔ یہی تو ہمارے ذلت کے اسباب میں سے سبب رہ کر کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماننے والے، وہ تو دریا کو خط لکھتے ہیں، دریا تو اپنا پانی چلا دیتا ہے، زمین پر کوڑا مارتے ہیں، زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے، اور وہاں اللہ رب العزت نے جو بہترین تحفہ دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے، اور پھر نماز والا بھی تحفہ، اور پھر یہ بھی وعدہ کیا کہ اے میرے پیغمبر، آپ کی امت کا وہ بندہ جس کی زندگی میں شرک نہ ہوا، ہم اس کی بخشش کرتے ہیں۔ معلوم ہو یہ شرک بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے شرک، یہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن حکیم میں، بعض دفعہ ہم خود ہی بیٹھتے تھے یار فلاں بولنی شرک 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 شرک، بھائی اللہ نے اس کو موضوع بنایا ہے۔ آپ قرآن حکیم پڑھیں، اللہ نے توحید کا تذکرہ کیا، اللہ نے شرک کا، یہ ہماری باتیں ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس بندے نے شرک کیا اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیں گے۔ یہ تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات بنانے والی؟ وہاں میرے اللہ نے نماز والا تحفہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور ہم نے آج اس نماز کو کتنی حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ سوچے، یہ تو اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کتنی نمازیں؟ فرمایا 50 ملی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، میری قوم بھی نمازوں میں سستی کرتی تھی، آپ بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اعلیٰ مقام والے پیغمبر ہیں، آپ اپنے رب سے جا کے گزارش کیجئے۔ آپ سنتے رہتے نمازیں کم ہوتی 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 5 نمازیں رہتی، اگر 50 بھی رہتی، لیکن جن لوگوں کے اوپر اللہ کا فضل، جن کے دلوں میں نماز کی اہمیت، انہوں نے تو پڑھنی تھی، 50 کی بجائے 100 بھی ہوتی، انہوں نے تو پڑھنی تھی۔ لیکن میرے اللہ جیسے میں ابتدا میں جو جملہ کہا اس کو یاد رکھیے کہ ہمیں کبھی فرصت نہیں ملے کہ ہم اپنے رب کی محبت میں جو اپنے بندوں سے کرتا ہے اس میں کبھی غور و فکر کریں۔ کہا میرے پیغمبر آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی نا تو میں اللہ ثواب 50 کا ہی عطا کروں۔ ہماری طرف سے لا یبدل القول، ہماری طرف سے بات نہیں بدلتی۔ ہماری طرف سے ما یبدل القول، ہماری طرف سے بات نہیں بدلی، آپ کی طرف سے بدلی ہے۔ لیکن آپ کی امت جو ہے، جس میں 10 حدیث اس دن دے رہا تھا کہ اللہ کی تو اتنی رحمت ہے کہ ایک نیکی ہم کرتے ہیں اس کا اجر کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا، یعنی 1 روپے کا 10 روپے ملے گا۔ تو بعض نیکیاں تو ایسی ہیں ان کا 1 روپے آپ لگائیں، ایک نیکی کریں، ان کا اجر جو ہے وہ 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ تو ادھر ایک گناہ کریں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، گناہ بھی ایک کرتے تو 10 لکھے جاتے، لیکن اللہ کی شفقت دیکھیے، یہاں میرے اللہ نے قانون بھی بدل دیا، کہا کہ ایک نیکی ایک کرے گا 10 گنا اجر ملے گا، یعنی 10 نیکیاں لکھ لی جائیں گی، اور گناہ ایک کرے گا تو گناہ ایک ہی لکھا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے میرا اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں، اس کی رحمت کو بہانے تلاش کرتی ہے۔ ابھی ہم کتنے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا،
کہ یا رمضان قریب آ رہا ہے، ہم تیاری یہ فکر ہے کارے جتنا راشن پانا کوئی ٹھیک ہے، ضروریات زندگی اس کو نہیں چلانا ہے، وہ پلان تیار ہو گیا ہوگا، اتنے پکوڑے کرنے نے، اتنے سموسے بنانے نے، اتنی کھجوریں لانی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن ایسی بھی پلاننگ کرے کہ میں نے تراویح اس دفعہ پڑھنی ہے، گزشتہ سال مجھ سے بڑی سستیاں ہوئی ہیں، میں نے اس سال تراویح میں قرآن مجید سننا ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں، میں نے روزے کی حالت میں نماز کی پابندی کرنی ہے، میں نے اس رمضان میں اگر گزشتہ رمضان میں میں نے ایک قرآن مجید مکمل کیا تو اس رمضان میں 2 قرآن مجید مکمل کروں گا، رمضان میں کوئی ڈرامہ نہیں دیکھوں گا، کوئی موبائل کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں یہ کام کروں گا جب میں اور آپ، میرا اور آپ کا کام ہے نیت کرنا، باقی دل کی دنیا کو بدلنے والا میرا رب ہے، میرا رب جو ہے، جب میں اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی، انشاءاللہ جب میں اور آپ فکر کریں گے، رات کو سوئے فکر کے ساتھ سوئیں گے یہاں مجھے فجر پڑھنی ہے، نہیں پڑھوں گا تو شیطان کام میں پیشاب کرے گا، تو یہ فکر جب ہوگی تو میرے بھائیوں تو پھر فجر کیا تہجد کے لیے بھی بنا اٹھ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں گزشتہ رمضان ہماری زندگی میں کئی رمضان آئے ہوئے ہوں گے، لیکن اس دفعہ اپنے رب سے مانگیے کہ یا اللہ اس مہینے تک ہمیں پہنچنے کی توفیق نصیب فرما، جو کمیاں ہوئی ہیں گزشتہ رمضان میں آئندہ رمضان جو آنے والا ہے اس میں نہیں کریں گے، اللہ ہمیں قبول فرما دے، ہماری اہل کو قبول فرما دے، اور جس گھر میں دین آ جاتا ہے، جس گھر میں دین آ جاتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آ جاتی ہے، وہ گھر جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور توجہ کے مرکز بن جاتے ہیں۔ مگر نہ آپ نہ کوئی بندہ کہیے میں کہ اپنے رب کی عبادت نہیں کرنی، تو میرے بھائیوں تو فرشتے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو بھی کام میں اکثر کہتا ہوں یہ دین کے معاملہ میں جو بھی کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے اس میں فائدہ میں نے اور آپ نے اپنا ہی کرنا ہے، نماز پڑھیں گے ہمارا فائدہ ہے، صدقہ خیرات کریں گے ہمارا فائدہ ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کریں گے ہمارا فائدہ ہے، سچ بولیں گے ہمارا فائدہ ہے، ہم نے اللہ پر احسان نہیں کرنا، اس میں ساری چیزیں بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، ہمارے اوپر اللہ راضی ہو جائے گا، بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا، بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، ہمیں جنت مل جائے گی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے ہم اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ تعلیمات ہیں میرے بھائیوں میں نے اور آپ نے اس طرف آنا ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کر کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا، بیت المقدس، وہاں امامت، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ سارے آسمان، پھر ملاقاتیں، ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا، وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہاں سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے وہ تو 40 راتیں لگتی ہیں جانے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر جو ہے وہ 40 راتوں میں طے ہوتا ہے، تو یہ کہہ رہے جی میں رات کے کچھ حصے میں ہی پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ خواب میں ہوا، خواب نہیں، یہ حالت بیداری میں، کئی دفعہ میں نے تفصیلی واقعہ بھی آپ کے سامنے یہ بیان کیا، یہ حالت بیداری میں، یہ جو لفظ عمل ہے یہ روح اور جسم کے اوپر ہی بولا جاتا ہے کہ محمد پھر وہ ساری اشکالات ختم ہو گئے جب لفظ سبحان اللہ نے بولا نا، لفظ سبحان بول کر وہ سارے اشکالات کو ہے وہ ختم کر دیے کہ یہ 40 راتوں کا سفر ہو یا کتنی بھی راتوں کا سفر ہو، وہ میرے لیے آپ کے لیے مشکل کام ہے، میں اور آپ اسباب کے سبب کے دائرے میں چلتے ہیں، میرا اللہ تو وہ ہے جو مسبب الاسباب ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ ذات ہے جو زندہ سے مردہ، مردے سے زندہ،
کو نکالنے والا ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرے، جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔